السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دے تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اچھی اور بہترین سٹوری لے کر آئے۔ تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ آصف ہاشم 8-9 سال کا بہت پیارا بچہ تھا۔ ہر وقت شرارتیں کرنا، ہنسنا ہنسانا اس کو بہت بھاتا تھا۔ اس کی ماما کہتی تھی ہاشم تو میری آنکھ کا تارا ہے، اور دادی بھی بہت لاڈ کرتی اور وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ میرا ہاشم تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، مگر دادی جب بھی اسے کہتی ہاشم ان کے پیچھے پڑ جاتا اور کہتا کہ لائیں میرا وہ سونے کا چمچ مجھے دیں۔ دادی اماں ہنس کر ٹال دیتی، مگر ایسا ہاشم اس بات پہ ضد کرنے لگا کہ مجھے سونے کا چمچ ہی لینا ہے۔ اتوار کا دن تھا، ایسے ہی دادی نے لاڈ سے پھر یہی کہہ دیا کہ میرا ہاشم تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ بس پھر کیا کہ ہاشم نے تو ضد پکڑ لی کہ مجھے سونے کا چمچ چاہیے، مجھے ابھی میرا وہی سونے کا چمچ چاہیے۔ دادی نے ٹالنے کی کوشش کی مگر ہاشم نہ مانا، تو اس کے بابا نے شور سن کر اسے آواز دی، ہاشم دادی جان کو کیوں تنگ کر رہے ہو، میرے پاس آؤ۔ ہاشم دوڑ کر بابا کی گود میں گھس گیا، مگر وہی ضد کہ مجھے میرا سونے کا چمچ چاہیے۔ اس کے بابا بولے ٹھیک ہے آؤ میرے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس کے بابا نے ہاشم کو سامنے بیٹھا لیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے میں تمہیں سونے کا چمچ لا دیتا ہوں، مگر تمہیں اس سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ہاشم بولا جی بابا جان۔ اس کے بابا جان نے کہا اب تم تیسری کلاس میں ہو، اب کے بعد جب بھی تمہارے امتحان ہوگے تم نے پہلی پوزیشن لینی ہوگی اور تمہارے ہر رزلٹ پہ تمہیں ایک سونے کا چمچ ملے گا۔ ہاشم کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا، بولا جی ٹھیک ہے۔ اب ہاشم بالکل بدل گیا، اس نے خود کو وقت کا پابند بنا لیا، صبح جلدی جاگ جاتا، سپارہ پڑھتا، اسکول کا کام دل لگا کر کرتا اور فضول کام اس نے چھوڑ دیے تھے۔ جب کلاس میں دسمبر ٹیسٹ ہوئے تو حسب وعدہ ہاشم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، تو اس نے اسکول سے واپسی آتے ہوئے بابا کو کال کی، رزلٹ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بابا بھی بہت خوش ہوئے۔ رات جب وہ دفتر سے واپس آیا تو ان کے پاس ایک سونے کا چمچ اور ایک خوبصورت باکس بھی تھا۔ ہاشم چمچ لے کر بہت خوش ہوا، مگر اس کے بابا نے کہا کہ ہاشم تم چند دن پاس رہ کر اس ڈبے میں ڈال دینا، مگر اسے پھر نکالنا نہیں، اگلے امتحان پہ اور سونے کا چمچ ملے گا اور تم سارے سونے کے چمچ جمع کرتے جاؤ۔ ہاشم اتنے سارے سونے کے چمچ کے بارے میں سوچ کر ہی بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس نے پکا وعدہ کر لیا کہ وہ چند دن اس سونے کے چمچ سے کھیل کر اس باکس میں چمچ کو بند کر کے رکھ دے گا اور اگلے رزلٹ میں پھر سے سونے کا چمچ حاصل کرنے کے لیے محنت شروع کر دے گا۔ اب تو ہر 3 ماہ بعد جب کلاس میں امتحان ہوتا ہاشم کی پہلی پوزیشن آتی اور وہ سونے کا چمچ حاصل کر کے اپنے باکس میں ڈال دیتا۔ اس کے پاس کافی سارے سونے کے چمچ جمع ہو گئے تھے۔ ایسا ہاشم 5ویں کلاس میں پہنچ گیا۔ آج اس کے بورڈ کے امتحان کا رزلٹ آیا تو اس نے پھر حسب وعدہ سونے کا چمچ جیت لیا۔ اب ہاشم نے اگلی کلاس میں داخلہ لینا تھا، مگر ہاشم کے بابا نے ہاشم کے دوستوں کے لیے ایک پارٹی رکھی، سب دوستوں کو گھر بلایا، کیک اور بہت سی مٹھائیاں اور کھانے میز پہ سجائے گئے۔ سب لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہاشم کے بابا کے فون کی بیل بجی تو انہوں نے بچوں سے ذرا پرے ہو کر بات کی اور پھر سب بچوں کو بتایا کہ سنو بچوں، ابھی ہمارے شہر کے سب سے بڑے اسکول کے پرنسپل صاحب کا فون تھا اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہاشم کو ہمارے اسکول میں داخل کروائیں، اس کی ساری تعلیم فری ہوگی اور ہم اس کو اسکالرشپ بھی دیں گے۔ سب بچوں نے خوش ہو کر اپنے دوست کے لیے تالیاں بجائی، پھر سب نے مل کر کیک کاٹا اور کھانا کھایا اور پھر سب بہت سے تحفے دے کر گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح ہاشم کی ماما اسے ناشتہ کروا رہی تھی کہ انہیں بھی ایک کال موصول ہوئی کہ
وہ انہی کے شہر کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل بات کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاشم کو ہمارے ادارے میں داخل کروائیں تو ساری تعلیم فری اور اسکالرشپ بھی ملے گی۔ اس کی ماما نے یہ بات ہاشم کو بتائی تو وہ حیران تھا کہ سب لوگ اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں۔ اس کی دادی ایک بہت بڑا گفٹ باکس لے کر اس کے پاس آئی اور بولی کہ میرا بیٹا تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ سب ہنسنے لگے۔ تب اس کے بابا نے اسے بولا کہ اپنا وہ باکس لے کر آؤ۔ ہاشم باکس لے کر آیا تو اس کے بابا نے میز پہ ہاشم کو ملنے والی ساری ٹرافیاں، گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ رکھے اور ساتھ باکس سے چمچ بھی نکال کر رکھے تو ہاشم حیران ہو گیا کہ یہ کیا، سارے چمچ کالے پڑ چکے تھے، بہت برے لگ رہے تھے، مگر ٹرافیاں، میڈل اور سرٹیفکیٹ جگمگا رہے تھے۔ تب اس کے بابا بولے، بیٹا یہ ہے وہ اصل سونے کا چمچ جو تم منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، یہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم ہر سال ان میں اضافہ کرتے جاؤ گے۔ تب ہاشم نے دادی کا دیا ہوا گفٹ کھولا جس میں بچوں کی بہت مزے کی کہانیوں کی کتابیں تھیں۔ ہاشم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی مزے کی کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہمارے پیارے دوستو، آج کی ہماری کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے، کتنا بھی نکما کیوں نہ ہو، جب وہ اٹل فیصلہ کر لے تو وہ انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ محنت کیا کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ترقی عطا کرے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں اپنی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے